بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع بخاری کے متعلقہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہی پے در پے دفاع بخاری کے متعلقہ ہمارے درس ہو رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث صحیح بخاری میں نقل کرتے تھے کیا ان کا عمل اس کے مخالف ہے؟ منکرین حدیث نے امام بخاری رحمہ الباری پر یہ اعتراض پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایسی احادیث دکھاتے ہیں کہ جن احادیث کو امام بخاری رحمہ الباری نے صحیح بخاری میں تو نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری کا ان پر عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، یہود و نصارہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام خود نہیں کرنا لوگوں کو اس بات کا حکم کیوں دیتے ہو۔ تو عمر کریم حنفی صاحب نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے چند ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، ایسی احادیث پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری کا خود ان پر عمل نہیں تھا، اور امام بخاری ان آیات کے مصداق ہیں۔ اصل میں سننے والوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر اعتراض کا جواب دینے کی کیا وجہ ہے، ان کی ذات پر جو اعتراض ہوا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی حدیث کی کتاب، تو محدثین کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف آدمی ہو تو اس کی ایک روایت نہیں لیتے، معترض آدمی جس پر اعتراض کیے گئے ہم اس کی ایک بات کو قبول نہیں کرتے۔ اور امام بخاری کی ذات پر اعتراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے امام بخاری کی شخصیت گر جائے، اور جب امام بخاری کی شخصیت گرے گی تو ان کے کام ایٹومیٹک ہی لوگوں کے سامنے بےہودہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے امام بخاری کی جس طرح صحیح بخاری رسول اللہ پر وہ تان کرتے ہیں، اس طرح امام بخاری کی ذات پر بھی تان کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں چھوڑا، امام بخاری کو بالاولیٰ انہوں نے اعتراض کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمر کریم حنفی صاحب نے صحیح البخاری کا صفحہ نمبر 65 سے، صحیح بخاری جو ہے مکتبہ رحمانیہ اور پرانے مکتبے جتنے ہیں، صفحہ 65 پر وہ روایات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیے گئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی ہم دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کون ہے آپ میں سے میری مثل کو کہ دن کو وہ روزہ رکھے اور رات ساری قیام کرے؟ آپ میں سے میری مثل کوئی بھی آدمی طاقت نہیں رکھتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزے رکھا بھی کرو، روزے افطار بھی کیا کرو، ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھو، ایسا روزہ مثل صیام دہر کے ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن کے روزے، سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا رکھو یا یام بیز کے رکھو۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جس نے یہ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یام بیز کے روزے رکھے، اس طرح ہی ہے جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ تحقیق ہم اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، مثلا یام بیز کے روزوں اور جمعہ کے روزوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تو فرمایا روزہ رکھو، ایک روزہ رکھو اور ایک افطار کر لو۔ تو ایک صحابی رسول جو کہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں روایت پیش کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کہ جس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ تو جب یہ اعلان ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ
ان کی بیوی محترمہ زوجہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھی لگائی، بھی سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، میرے حقوق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ دو وجہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارے سال انک لتصوم الدہر، کیا تو سارے سال کے روزے رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں سارے سال کے روزے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری رات قیام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ساری رات ہی قیام کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قبول نہیں ہے جو پورے سال کے روزے رکھے۔ تو روزہ رکھنا ہے، ایک دن رکھو ایک دن افطار کرو، ایک دن رکھو ایک دن افطار کرو۔ تو یہ اعتراضات اور ان اعتراض پر اتنے دلیلیں یہ عمر کریم حنفی نے پیش کر کے امام بخاری کی ذات پر اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ الباری کے متعلقہ طبقات کبریٰ امام عبد الوہاب شعرانی نے مطبوعہ مصر کی پہلی جلد صفحہ 50 پر امام بخاری کے حال میں لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد ابن اسماعیل البخاری کان صائم الدہر، امام بخاری رحمہ الباری ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے، اور حتیٰ کہ ان کی خوراک ایک بادام تک پہنچ گئی، صرف جتنا ایک بادام ہوتا صوم دہر کی ممانت حدیثوں سے ثابت ہے، اگرچہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا ہے لیکن خود روایت کرتے ہیں تو ان کا عمل ان کے مخالف ہے، ان کا عمل ان کے مخالف ہے۔ تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں امام عبد الوہاب شعرانی نے جو کہ امام بخاری رحمہ الباری پر اعتراض سارے سال کے روزہ رکھنے، کان صائم الدہر کا مطلب جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھے اس طرح کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں، تو ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کبھی سوموار کا روزہ رکھتے تھے، کبھی ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے اور شوال کے روزے رکھتے تھے۔ کیا جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم 3 روزے رکھو، اور 3 روزے ہے اسی طرح ہے کہ جس طرح پورے سال کے تم نے روزے رکھے ہیں۔ تو یہی بات اس حدیث کی بنا پر ہی امام عبد الوہاب شعرانی نے امام بخاری کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا خود کا عمل ہے کان صائم الدہر پر، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام بخاری ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ امام بخاری کا کان صائم الدہر کا مطلب بزرگوں کیا ہے؟ روزہ رکھا۔ امام بخاری کے اگر احالات و احوال کو پڑھا جائے تو یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری روزانہ روزہ ہی رکھا کرتے تھے، بلکہ افطار بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ طبقات کبریٰ للشعرانی کے صفحہ نمبر اور اسی طرح صفحہ نمبر 92 ہے اور حدث ساری کے صفحہ نمبر 471 ہے، اور تغلیق التعلیق کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300 موجود ہے۔ تو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استعمال نہیں کیا۔ اگر امام بخاری روزے میں ہی رہتے تھے تو امام شعرانی آگے یہ بات نہ کہتے کہ امام بخاری کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، اور جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ کھایا کرتے ہیں اور ان کو صائم الدہر کا مطلب نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھا ہے، اور ان کا آدمی صبح و شام تھوڑی مقدار میں، تو اس طرح یا جس طرح روزے داری ہے۔ تو چھٹیوں کے دن تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صبح کھانا کھا کے آتے ہیں، آپ کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، کہ امام بخاری کھانا ہی اتنا کھاتے تھے کہ روزہ اتنا تھا کہ روزہ دار بھی صبح و شام سحری افطاری کرے، وہ بھی ان ہے۔ اور دوسری بات امام کہنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ لمبی اور نبی علیہ السلام کی شان میں جو لوگ حنفی ہیں ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں ابو حنیفہ کی ہمیشہ جا کر قیام میں بسر کرتے اور خدا
دن کو برابر روزہ رکھتے اور یہ صیام الدہر قیام الدہر ہر دو کیا، اور ہم ابو حنیفہ کے متعلق ان کا یہ بھی قول ہے کہ وضو سے فجر کی نماز 40 سال. آپ کو اعتراض کر، لیکن وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت، ایک نے کہا تھا میں ساری رات سوؤں، ایک نے کہا روزہ ہی رکھوں گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں لأخشاکم واتقاکم واصوم واصلی وافطری ہوں، اور میری شادی. اس کے باوجود بتانا کیا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رات کو سونا بھی چاہیے، رات کا کچھ حصہ سو، رات کا کچھ حصہ عبادت کرو، روزے رکھو بھی. ایسا نہیں کرو گے ومن راغب فلیس منی. اگر جو اعتراض آپ امام بخاری پر پیش کرتے ہیں اور آپ کی بھی عشاء کی نماز تو امام ابو نہیں جاؤ گے. اب تو یہی کی طرف یہ باتیں غلط منسوخ. اگر اس کے باوجود مقلدین حضرات امام ابو حنیفہ کی شان و شوکت میں یہ